ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر میزبان مکرم حضرت قاری ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم، عزیز مکرم قاری امان اللہ مدنی صاحب، واجب الاحترام علماء کرام، برادر مکرم جناب ناصر صاحب، مولانا ناصر صاحب، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 23 فروری 2021 ہم یہاں مدرسہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سالانہ تقریب میں مختصر سے وقت کے لیے عظمت قرآن کے عنوان سے معنون اس مبارک اور مقدس تقریب میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں ایک طویل سفر سے حاضر ہوا ہوں۔ 11 تاریخ کو میں گھر سے نکلا تھا۔ آج کیا ہے جی؟ 23۔ اور ابھی بھی وہ کسی نے کہا نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ ابھی تک چھٹی کوئی نہیں ہے، تھکن سے چور ہوں، گلا بھی آپ کے سامنے میری آواز۔ صبح کراچی سے پہنچا ہوں اور پھر آپ کے پاس حاضر ہوں۔ یہاں سے ملتان میں حاضری ہے، شام کو کل کوٹتو میں ہے۔ جب بہت تھک جاتا ہوں نا عزیز دوستو، بچے میرے چھوٹے ہیں، یاد آتے ہیں، بے قرار ہوتا ہوں، بعض دفعہ رات کو تکیہ بھی بھگوتا ہوں بچوں کی یاد میں۔ جب بہت تھک جاتا ہوں، جسم ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر مجھے آپ کے علاقے کا ایک شاعر شاکر شجابادی یاد آتا ہے۔ سرائکی تو سمجھ لیتے ہوں گے نا؟ سمجھتے نہیں، مجھے سمجھاؤ گے بھی آج۔ او آدھے سہیں اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن، اتھاں کوئی تاں جزا مل سی۔ بھوگ بھوگے سمجھتے ہوئے، یہاں جو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، یہاں جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں جو دکھوں سے گزر رہے ہیں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن، اتھاں کوئی تاں جزا مل سی۔ تھکیڑے سارے لہوے سے نبی مل سی، خدا مل سی۔ اگر یہ منزل نصیب ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم سودا بڑا سستا ہے۔ عزیز دوستو، وقت مختصر ہے، اس لیے میں بلا تمہید آج چونکہ قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے اور میری آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے، تو میں پہلی ملاقات میں جو مضمون اپنایا کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں میں کوشش کروں گا میری بھی قرآن سے دوستی ہو جائے، آپ کی بھی قرآن سے دوستی ہو جائے۔ قرآن کس کا کلام ہے جی؟ آواز آپ کی کمزور ہے، میں تھکا ہوا ہوں، جتنی آپ کی آواز بلند ہوگی تو اتنا انشاءاللہ ایمان آپ کا بڑھے۔ کس کا کلام ہے قرآن؟ جتنا وہ عظیم ہے اتنا ہی قرآن بھی عظیم ہے۔ اس کی عظمت کا یہ انداز کتنا عجیب ہے عزیز دوستو کہ جو بھی اس سے وابستہ ہوتا ہے قرآن اس کو بلند کر دیتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنگل کے ایک کنارے پر روتے ہوئے نظر آئے۔ ساتھیوں نے پوچھا، امیر المومنین خیریت کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہیں کسی جنگ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی؟ فرمانے لگے، نہیں بحمداللہ نہیں، ہر جگہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، تو پھر روتے کیوں ہیں؟
فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ آج اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چراتا تھا. بچپن میں اور بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھیں. کوئی دائیں بھاگ جاتی, کوئی بائیں بھاگ جاتی, کوئی پہاڑی پہ چڑھ جاتی. سارا دن گزر جاتا, عمر بکریاں قابو کرنے میں گزار دیتا, شام تک بکریاں قابو نہ آتی. جب شام ہوتی تو میرا باپ خطاب میرا گریبان پکڑ کے جھٹکے دیتا اور کہتا عمر بکری سنبھال نہیں سکتے, زندگی کیسے گزارے گا. آج اسی جگہ پر کھڑا ہوں اور ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں, امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں. 22 لاکھ مربع میل پر میرا حکم چلتا ہے, ہوائیں میری اطاعت کرتی ہیں, دریا میرا حکم مانتے ہیں. کانپتی ہوئی زمین پر پاؤں سے ٹھوکر لگاتا ہوں, زلزلے رک جاتے ہیں. جب میں یہاں پر آیا نا تو میرے ضمیر نے مجھے یاد دلایا, عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی. یہ کس کی تربیت کا اثر ہے, یہ کس کا فیضان نظر ہے, یہ کس کی صحبت کا ثمر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے ہیں. یہ قرآن کریم تھا جس نے تنکوں کو شہتیر بنایا. یہ قرآن کریم تھا جس نے مریضوں کو معالج بنایا. یہ قرآن کریم تھا جس نے جہل کو معرفت سے بدلا, ضلالت کو ہدایت سے بدلا, شقاوت کو سعادت سے بدلا. اور یقین فرمائیے یہ قرآن ہی ہے جو جہنم کو جنت سے بدل دیتا. قرآن نے پہلے بھی ہماری بگڑی بنائی, قرآن آج بھی ہمیں عزت دینا چاہتا ہے. آج جو ہم ذلتوں کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, قصور نہ اسلام کا ہے نہ قرآن کا ہے, قصور ہم لوگوں کا ہے. ہاں, کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا تھا, شیخ سعدی فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا تھا جی آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنا لو تو ساری کائنات بات مانتی ہے, جیسا کہ صحابہ کی بات مانی گئی, تو اسی قرآن کو صحابہ بھی پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے ہیں. صحابہ کی بات ساری کائنات مانتی تھی, ہماری بات تو ہماری گھر والی بھی نہیں مانتی. تو کہنے لگے شیخ سعدی آپ بتاؤ قرآن بدل گیا نا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن نہیں بدلا, مسلمان بدل گیا. فرمایا 12 کے در لطافت تباش خلاف نیست. اے کاش کہ تم فارسی سمجھتے. 12 کے در لطافت تباش خلاف نیست, در باغ لالا روید و در شور بوم و خس. شیخ سعدی فرما رہے آسمان سے برسنے والی بارش کے رنگ میں کوئی فرق نہیں, پوری کائنات میں ایک ہی رنگ کی بارش ہوتی ہے, اس کے ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں, اس کی تاثیر میں بھی کوئی فرق نہیں, اس کی مہک میں بھی کوئی فرق نہیں. لیکن یہی بارش جب باغات میں برستی ہے, جب کھیتوں میں برستی ہے, فصلیں اگتی ہیں, پھول کھلتے ہیں, لیکن یہی بارش جب کوڑے کے ڈھیر پر برستی ہے, پھول نہیں کھلتے, بدبو اٹھتی ہے. شیخ سعدی نے فرمایا قرآن کا حال بھی بارش کی طرح ہے. قرآن کا حال بھی بارش کی طرح ہے. اسے ابو جہل سنے تو زندیق بنتا ہے, ابو بکر سنے تو صدیق بنتا ہے. فرق قرآن میں نہیں آیا, فرق ہم میں آ گیا. ہم نے قرآن کو رسمی طور پر اپنایا ہوا ہے, بس کبھی کبھی اس کو اٹھاتے ہیں الماری سے جی, چوم لیتے ہیں, کبھی کبھی سر پہ رکھ لیتے ہیں, بچیوں کی شادی ہو تو سایہ کر دیتے ہیں, قسمیں اٹھانی ہو تو قرآن کو لے آتے ہیں. اور جب قرآن کہتا ہے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تو پھر ہم لمبی تان کے سو جاتے ہیں. آج کی اس ملاقات میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو وہ گر سکھا کے جاؤں گا جس سے آپ کی قرآن سے یاری لگ جائے. پہلے ایک بات سمجھو, کسی سے دوستی کرنے کے لیے گفتگو ضروری ہوتی ہے نا. دیکھو آپ کتنے سارے دوست بیٹھے ہو, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن آپ مجھ سے گفتگو نہیں کر رہے نا, تو میں آپ کو نہیں جانتا. قاری امان اللہ صاحب تشریف لائے, تھوڑی دیر بات ہوئی, تعارف ہوا, بھئی آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا کام کیا ہے, آپ کی مصروفیت کیا ہے, آپ کی رہائش کدھر ہے, آپ کا مکان کدھر ہے, آپ کا کاروبار کدھر ہے, تو ان سے دوستی ہو گئی, ایک دوسرے سے نمبروں کا تبادلہ بھی ہو گیا.
دوستی کے لیے گفتگو ضروری ہے. اتنی تو آپ کی اردو کمزور نہیں ہوگی عزیز دوستو. دوستی کے لیے گفتگو. آپ سب نماز پڑھتے ہو نا؟ جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورت پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی العظیم. کیوں پڑھتے ہیں؟ جس رب کے لیے نماز پڑھنی ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کی حالت جانتا ہوں. کیوں نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ خاموش کھڑے رہا کرو، کچھ نہ کہا کرو، سب جانتا. کیوں نہیں اس نے کہا کہ رکوع میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ کیوں نہیں رب نے کہا کہ سجدے میں بس میرے قدموں پہ سر رکھ کے چپ کر کے رہا کرو؟ نہیں، رب نے فرمایا نہ، خاموشی کی اجازت نہیں ہے. اگر چپ رہو گے نماز قبول ہی نہ ہوگی. علماء بیٹھے ہیں، اگر تلاوت نہیں ہوگی تو نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں اللہ نے فرمایا کہ قیام میں میری تلاوت کرو، رکوع میں میری تسبیح پڑھو، سجدے میں بھی مجھے یاد کرو؟ کیوں یا اللہ؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا جب تک گفتگو نہیں کرو گے دوستی کیسے پکی ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے گفتگو نہ کی. اور میرا دعویٰ یہ ہے عزیز دوستو، آپ قرآن کھول کر اس سے باتیں کیجئے، قرآن آپ کو آپ کی ہر بات کا جواب دیتا چلا جائے. آج آپ سب کی طرف سے میں نمائندہ بن کر قرآن کریم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ سب میرے ساتھ شامل ہوں گے نا انشاءاللہ؟ کچھ سوالات کروں گا قرآن کریم سے. دیکھیں جی، جب کسی سے دوستی کرنی ہو تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ محترم آپ کا نام کیا؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا نام. اچھا، مجھے لوگ خطیب کہتے ہیں، میں خطیب ہوں نہیں، سچی بات. آپ نے بھی اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. میں تو مذاکرہ کرنے آتا ہوں. تقریر میں مقرر ایک ہوتا ہے، خطاب میں خطیب ایک ہوتا ہے، مذاکرے میں ہر شخص گفتگو میں حصہ لیتا ہے. میں اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ اس مذاکرے میں شامل ہوں. فائدے بھی مذاکرے سے ہی ہوتے ہیں. جب کسی سے دوستی کرنی ہو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ محترم آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم سے کہا، قرآن کریم ہمیں علماء نے آپ کا نام بتایا، ہمیں اساتذہ کرام نے آپ کا نام بتایا، ہمیں والدین نے آپ کا نام بتایا، ہمیں خطباء نے آپ کا نام بتایا. آپ خود بھی تو بتاؤ نا آپ کا نام کیا ہے. سوال سمجھے ہو؟ میں نے قرآن کریم سے کیا کہا؟ آپ کا. قرآن کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید. پتہ چل گیا نام؟ تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بل ہوا قرآن مجید. کیا نام ہے جی؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کا کام کیا ہے؟ کیوں آئے ہو دنیا میں؟ قرآن کریم نے فرمایا ہدی للمتقین. کس لیے آیا جی؟ ہدایت میں اضافے کے لیے. یہ تو عام ترجمہ ہے حضرت، اور میں جو اس کا ترجمہ کرتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم نے کہا میں تو مظفر گڑھ کے لوگوں سے دوستی کرنے دنیا میں آیا ہوں. میں نے کہا قرآن کریم آپ کو بھیجا کس نے ہے دنیا میں؟ قرآن کریم نے فرمایا تنزیل من رب العالمین. کس نے بھیجا؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو لے کر کون آیا ہے دنیا میں؟ فرمایا نزل به الروح الامین. کون لایا جی؟ روح امین. جبرائیل کا لقب تھا. میں نے کہا قرآن کریم کس زبان میں آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا بلسان عربی مبین. کس زبان میں آیا جی؟ عربی میں. آپ تو ماشاءاللہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں. حالانکہ میں نے کہیں ترجمہ تو اس سے پتہ چلا کہ میرا رب سچ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن. تم تھوڑا سا تو قرآن کے قریب آؤ، قرآن بغیر ترجمے کے بھی تمہارے دلوں میں اترتا چلا جائے گا. میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو؟ اب قرآن نے دوستی کا اظہار کیا. پوچھا، مجھ سے پوچھا مہینہ بتاؤں کہ رات؟ میں نے کہا قرآن کریم پہلے مہینہ بتاؤ نا، کس مہینے میں آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کون سا مہینہ جی؟ سبحان اللہ. کہیں ترجمہ بھی نہیں کرنا پڑا. اب میں نے کہا قرآن کریم وہ رات بھی بتاؤ نہ جس رات میں آئے ہو.
قرآن کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کون سی رات؟ جواب مل رہے ہیں؟ کچھ لطف مل رہا ہے آپ کو؟ دوستی ہو رہی ہے نا قرآن سے؟ میں نے کہا قرآن نہیں بھائی، یہ نہیں، آپ بس نبی کے غلام بن جاؤ، یہی میری فیس ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میری بات توجہ سے سنیں، ادھر اس طرف ان چیزوں کی طرف مت جائیں پلیز. جواب مل رہے ہیں قرآن کریم سے. میں نے کہا قرآن کریم، نام بھی معلوم ہو گیا، کام بھی معلوم ہو گیا، مقام بھی معلوم ہو گیا، بھیجنے والے کی بھی خبر مل گئی، لانے والے کا بھی علم ہو گیا، زبان بھی معلوم ہو گئی، مہینہ اور رات بھی پتہ چل گیا، ساری تفصیلات آپ نے ہمیں بتا دی، ہم مطمئن ہو گئے. قرآن اب یہ بھی تو بتاؤ نا کس پر نازل ہوئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا نزل علی محمد صلی اللہ ہو. ہاں، جب نبی کا نام ہو تو پھر سبحان اللہ نہیں ہوگا، پھر صلی اللہ ہو. قرآن کریم نے بتایا محمد پر نازل ہوا ہوں. میں نے کہا قرآن محمد کون ہے؟ مجھے ذرا ان کے بارے میں بھی تو بتاؤ نا. قرآن کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے. میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا قرآن کریم رسول تو اور بھی بہت سارے گزرے ہیں. حضرت ابراہیم بھی اللہ کے رسول، حضرت نوح بھی اللہ کے رسول، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے، بہت سارے رسول دنیا میں گزرے ہیں. قرآن اب یہ بتاؤ نا باقی سارے رسولوں میں اور محمد میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کریم نے فرمایا باقی سارے رسول مقتدی بن کر آئے، محمد سب کا امام بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا عجیب نبی، ایسا عجیب رسول اللہ نے عطا فرمایا کہ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے. اللہ مصطفیٰ کو راضی فرما رہا ہے. فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم. رب نے فرمایا کائنات کی ہر مخلوق میری عبادت میں لگی ہوئی ہے، میری تسبیح کر رہی ہے. سورج کی تمازت میں اللہ کی تسبیح، چاند کی لمعانیت میں اللہ کی تسبیح، ستاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ کی تسبیح، فصلوں کی لہک میں اللہ کی تسبیح، پرندوں کی چہک میں اللہ کی تسبیح، پھولوں کی مہک میں اللہ کی تسبیح. ساری کائنات اللہ کو یاد کر رہی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. جو آپ جو یہاں آئے بیٹھے ہو کس لیے کہ کون راضی ہو؟ یہ جو علماء بیٹھے ہیں کس لیے کہ کون راضی ہو؟ اللہ کرے میرے دل میں بھی یہ آ جائے کہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں کس لیے کہ کون راضی ہو. ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول اللہ کو راضی کر رہے ہیں. دیکھو نا آدم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم توبہ کر رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو؟ یونس مچھلی کے پیٹ میں اس کو یاد کر رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو؟ کون؟ نہیں گھبرا کے کہہ رہے ہو، شرما کے کہہ رہے ہو. دوستی نہیں بنی نا، ابھی محبت نہیں ہوئی نا رب سے، ورنہ جس سے محبت ہو جائے اس کے نام کے اشاروں میں بھی لطف آیا کرتا ہے. عزیز دوستو دیکھیے ابراہیم بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو؟
اسماعیل بچہ ہو کر گلا پیش فرما رہا ہے تاکہ کون راضی ہو، اور موسیٰ فرعون کے مظالم کو برداشت فرما رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، یعقوب بیٹے کی جدائی میں آنسو بہا رہے ہیں، شکوہ نہیں کر رہے تاکہ کون راضی ہو، عیسیٰ یہودیوں کے مظالم برداشت کر رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، ساری کائنات رب کو راضی کر رہی ہے، اور میرا رب اعلان کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنے محمد کو راضی کر کے دکھاؤں گا۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دے دیا عزیز دوست، ایسا نبی دے دیا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس نبی کا نام بھی باعث انقلاب بنتا ہے، کیا نام ہے ہمارے محبوب کا؟ ہاں ذرا محبت سے کہو نا، محمد، مل کر کہو ذرا، ساری کائنات میں اجالے پھیل جاتے ہیں اس نام سے۔ یہ نام کتنا حسین ہے عزیز دوستو، آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ یہ جو قریب میں آپ کے لاہور شہر ہے نا، نام سنا ہے؟ وہاں ایک شاعر رہا کرتا تھا، ہندو تھا، جس کا نام تھا کیلاش چندر۔ کیا نام تھا جی؟ یاد رکھیں گے نا، کہ بھول نہ جانا، یاد رکھنا۔ اچھا، علماء سے بیان سنا کرو، یا تبلیغ والوں کا گشت سنا کرو، یا امام صاحب کا درس سنا کرو، تو صرف لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ ہم نے یہ باتیں یاد رکھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بتانی ہے، اپنی بہنوں بیٹیوں کو بتانی ہے، اہل محلہ کو بتانی ہے، جو دوست اس محفل میں نہیں آ سکے ان تک بھی پہنچانی ہے۔ یہ نہیں کہ بس کانوں کو لذت مل گئی، فلاں خطیب صاحب آئے تھے جی، بڑا زور لگایا تھا، بڑا انداز اپنایا تھا، ایسا نہیں عزیز دوستو، ورنہ آپ کا سننا بھی بیکار ہے، میرا بولنا بھی بیکار ہے۔ کیا نام تھا ہندو شاعر کا؟ کیلاش چندر اس کا نام تھا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ لاہور شہر میں ایک مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف مسلمان شعراء آئیں گے اور عام کلام نہیں پڑھیں گے، وہ سب شعراء پر لازم ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی نعت سنائیں۔ نعتیہ مشاعرہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے دل میں آیا شاعر تو میں بھی ہوں، میں بھی جاتا ہوں، ذرا انتظامیہ سے بات کرتا ہوں، اگر مجھے بھی موقع مل جائے تو میں بھی کچھ کلام سنا دوں گا۔ اس میں موبائل بھی ہے بھائی، سر کراچی میں برکت کے لیے قبول ہو گیا تھا۔ کیا نام تھا شاعر کا؟ آپ مولویوں کا تو بڑا امتحان لیتے ہیں نا، میں بھی ذرا آپ کا امتحان لیتا رہوں نا تھوڑی دیر کے بعد۔ اس نے سوچا میں بھی جاتا ہوں، میں بھی کلام سناتا ہوں، میری مشہوری ہو جائے گی جی، لوگ پھر مجھے اپنے جلسوں میں، اپنا مشاعروں میں بلایا کریں گے۔ چنانچہ وہ چلا گیا انتظامیہ کے پاس اور جا کر کہنے لگا، محترم اگرچہ آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، مشاعرہ بھی آپ کے نبی کی نعت کا ہونا ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کے نبی کی تعریف کروں، تو مجھے اجازت دیتے ہیں میں آ جاؤں؟ تو آپ بتاؤ، اگر آپ کی محفل میں کوئی ہندو آنے کی اجازت مانگے آپ دیں گے؟ شکر ہے آپ نے سچ بولا۔ قاری صاحب ہمارا تو یہ حال ہے، میں کچھ میرا وقت بھی لگا تبلیغ میں، اندرون سندھ میں ایسی مساجد دیکھی ہیں کہ جو بہت ہی عالی شان عمارت بنی ہوئی ہے، خوبصورت ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں، اور جگمگاتے ہوئے اس میں بلب لگے ہوئے ہیں، لیکن مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا ہے یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، کسی اور کو یہاں سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، پتہ نہیں یہ ہم نے کون سے نبی کی سنت اپنا لی۔ میرے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ نجران سے عیسائی آئے تھے میرے نبی سے مناظرہ کرنے، ہدایت کے طلبگار بن کے نہیں آئے تھے، اعتراضات کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب سوال و جواب کا سلسلہ دراز ہو گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں پر پریشانی دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے محترم، آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، کوئی باہر جگہ تیار کیجئے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسجد نبوی میں ہی عبادت کر لیجئے۔ اور ہم جناب مسجدوں کے چودھری بنے بیٹھے،
فلاں مسلک کی مسجد ہے، فلاں فرقے کی مسجد ہے، فلاں مسلک کا آدمی ہے، فلاں فرقے کا آدمی ہے. اور آپ کو بھی سلام ہے، جو آپ کو جہاں لگائے آپ بھی سبحان اللہ کر کے اس کے پیچھے ٹور پوندے ہو تو سارے سوچیں دے نہیں ایسا کو لڑویں دا پہ بھڑویں دا پہ اسائیں دی گال نہیں سننی. یاد رکھنا جو تمہیں لڑوائے گا وہ محمد کا غلام نہیں ہو سکتا. ارے میرے نبی نے تو کالے گورے کو ایک کیا، عربی عجمی کو ایک کیا، فارس سے آنے والے کو اپنے سینے سے لگایا، حبشہ سے آنے والے کو جنت میں چلنے کی بشارتیں سنائی. ہم کیسے ہو گئے کہ کلمہ گو سے مصافحہ چھوڑ دیا، اس کے جنازے چھوڑ دیے، اس سے رشتے چھوڑ دیے، اس کی شادیوں میں شرکت چھوڑ دی، ان پر مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی، اور پھر ہم عاشق رسول بھی کہلائیں. خدا کے لیے آپ ہوش کے ناخن لیجئے، پہچانیے کون آپ کا اپنا ہے اور کون پرایا ہے، کون آپ کو ایک کرنے آیا ہے اور کون آپ کی وحدت کو توڑنے آیا ہے. پہچانو تو صحیح. ہر بات پہ نعرے نہیں لگتے، ہر بات پہ تعریف نہیں کی جاتی. کوئی بھی یہ حلیہ اپنا کے آپ کو کہیں بھی لے جائے آپ چلے جاتے ہیں. خیر، میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا عزیز دوستو، آپ کو ڈانٹنا بھی نہیں چاہتا. پہلی ملاقات ہے، آپ کہیں جی یہ چنگا امپریشن پا کے گیا سارے وہ انگریزی چاہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. سرائے کی آندھی نہیں حضرت، میں مذاق بن ویسا سارے کی. کیا نام تھا شاعر کا؟ کچھ آوازیں آئی ہیں، باقی پریشان ہو گئے. کیلاش چندر. اس نے کہا آپ مسلمان ہیں، آپ کے نبی کا مشاعرہ ہے، میں ہندو ہوں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی آپ کے نبی کی نعت پڑھوں. تو وہ جو انتظامیہ تھی وہ ہماری طرح کم ظرف نہیں تھی. انہوں نے کہا کیلاش چندر تم ہندو ہو تو کیا ہوا، ہمارا نبی صرف مسلمانوں کا نبی نہیں تھا، وہ تو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین تھا، وہ تو سب کا نبی تھا، سب کے لیے رحمت تھا. آپ ہم سے اجازت مانگتے ہو، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اب آپ ہی ہمارے مشاعرے کے مہمان خصوصی بن کر آئیں. ادھر وہ چلا گیا اپنے گھر، کچھ کلام تیار کرنے لگا. ادھر انتظامیہ نے اعلان کر دیا کہ جہاں مسلمان شعراء اس محفل میں آئیں گے وہاں ایک ہندو بھی نعت سنائے گا. چنانچہ مقررہ دن پر حال کھچا کھچ بھر گیا. تا حد نظر مسلمان ہی مسلمان. ہر شخص دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک ہندو کیسے محمد مصطفیٰ کی تعریف کرے گا. شعراء آتے رہے، اپنا اپنا کلام سنا کر جاتے رہے. اتنے میں نام پکارا گیا کہ اب اس محفل کے مہمان خصوصی محترم کیلاش چندر صاحب تشریف لائیں گے اور وہ اپنا کلام سنائیں گے. عزیزان گرامی، ہر مسلمان یہ سوچ رہا تھا ہندو ہے، چہرے پر کفر کی نحوست ہوگی، چہرے پر بدعملی کی ضلالت ہوگی، چہرے پر نفاق کا اندھیرا ہوگا. لیکن جیسے ہی اس کا نام پکارا گیا اور وہ آہستہ قدموں سے سٹیج کی طرف آیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے چہرے پر کفر کی نحوست نہیں ہے، ایمان کا نور جگمگا رہا ہے. وہ لرزتے قدموں کے ساتھ، کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ سٹیج پر آیا. ایک ہاتھ سے اس نے مائک پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اس نے کاغذ جیب سے نکالا اور وہ کلام سنانا شروع کیا جو اس نے نبی کی شان میں پڑھا. آپ سننا چاہیں گے؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہیں بھی 10 منٹ باقی میرے پاس، لیکن میرے ساتھ ساتھ چلیں گے. آپ کیا کہیں گے میرے ساتھ؟ میرے ساتھ کہنا ہے صلی اللہ اور ایسے بے قرار ہو کے کہنا ہے کہ ابھی 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 اللہ ہمارے اس درود کو مسجد نبوی تک پہنچا دے. کہتا ہے یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، وارث جنت بھی یہی ہے. صلی اللہ دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے کہ جو ذات ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے. صلی اللہ. دیکھو نا، ایک ہندو کو بھی سمجھ میں آ گئی بات کہ ہر جگہ موجود پیر نہیں ہوتا.
ہر جگہ موجود مفتی، ہر جگہ موجود مرشد، ہر جگہ موجود مولوی، اور ہر جگہ موجود تو نبی بھی نہیں ہوتا. ہر جگہ موجود کون ہے؟ کون ہے؟ نہیں عزیز دوستو، یہ جواب ادھورا ہے، اس کو پورا کرو. صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے. یہی تو میرے ابا نے 50-55 سال تک آپ لوگوں کو سبق پڑھایا. ان کو اور کوئی انہوں نے جائیداد نہیں چھوڑی، انہوں نے اور کوئی بنگلے نہیں بنائے، کوئی کاریں نہیں چھوڑی، کوئی شو روم نہیں بنائے، کوئی سیاسی عہدہ حاصل نہیں کیا. ان کی ساری زندگی کا پیغام یہی تھا کہ ہم سب کے سجدوں کے لائق کون ہے؟ اللہ. ہی پر اتنا زور لگاؤ کہ آپ کا سارا علاقہ توحید کے نور سے منور ہو جائے، اور اتنا اونچا کہو کہ آپ کی آواز مظفر گڑھ نہیں ملتان تک چلی جائے کہ ہم سب کے سجدوں کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ کار ساز و دستگیر کون؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون؟ اور تمہاری زبان میں بات کروں تو غوث اعظم کون؟ گنج بخش کون؟ ہاں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرا کرو عزیز دوستو. خوبصورت خوبصورت نام لگا لگا کے تمہارے عقیدے کو ڈگمگایا جاتا ہے. کیلاش چندر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر جگہ موجود کون ہے. اللہ کرے ہم مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. کہتا ہے دنیا کا عقیدہ ہے میرا بھی یقین ہے کہ جو ذات ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے. اتنا تو کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہے. صورت بھی حسین آپ کی سیرت بھی حسین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنی خوبصورت بات کہی جی اس کے لاش میں. کہتا ہے جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے. دعا کرو نا اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دے. دعا کرو نا اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. ذرا سیاسی جواب آیا آپ کو. زیادہ تر آمین کہنے والے سوچ رہے تھے جیب میں تو ٹکا کوئی، پہنچوں گا کیسے. اور میں کہا کرتا ہوں جب وہ فیصلہ فرما لے تو حالات بھی وہی بناتا ہے، اسباب بھی وہی بناتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کی حکایت نقل فرمائی کہ فرمایا بود مور ہوس داشت کے در کعبہ رسد، بود مور ہوس داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگا رسید. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ پلاٹ لے لوں ڈیفنس میں، کوئی فائل مل جائے، کوئی امریکہ کا ویزا مل جائے. ہائے ہائے. اور یہ تو فنا ہو جانے والی باتیں ہیں. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، مطاف میں دیوانی ہو کر چکر لگاؤں، اور کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں. لیکن کہنے لگی الہ العالمین چھوٹی سی مخلوق ہوں، راستے میں ہزاروں میل کے صحرا ہیں، موج زن سمندر ہے، متلاطم دریا ہے، سرو فلک پہاڑ ہے، گھنے جنگلات ہیں، میں نہیں پہنچ پاؤں گی الہ العالمین. لیکن کہنے لگی الہ العالمین میری نظر اپنے جسم پر نہیں ہے، تیرے کرم پر ہے. اگر تو ارادہ فرما لے تو فاصلے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. رب العالمین نے فرمایا چونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے نا. مجھے تیری آرزو پسند آ گئی، تیرے لیے جہاز بھیج رہا ہوں. پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، ویزے کی ضرورت نہیں، ریال کی ضرورت نہیں، ٹکٹ کی ضرورت نہیں. اللہ نے اپنے خزانوں سے کبوتر کو بھیج دیا، جاؤ اس چونٹی کو مکہ پہنچا کے آؤ.
کبوتر آ کے بیٹھ گیا چیونٹی کے پاس. چیونٹی کو اللہ نے فرمایا اس کے پیروں پر بیٹھ جا. چیونٹی پاؤں سے چپک گئی. کبوتر اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہوا. چشم زدن میں سارے فاصلے کراس کر کے سیدھا مکہ پہنچا. بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا. رب نے فرمایا چیونٹی چھوڑ دے اس کا پاؤں, تیرے عشق کی منزل آ گئی ہے. کون لے جاتا ہے؟ کون سبب بناتا ہے؟ کون ہمیں بلاتا ہے؟ اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. ہاں یہ آمین ذرا دل سے کہا کرو تاکہ قبول ہو جائے. وہ ایک آدمی تھا نا عزیز دوستو, جب بھی کسی عالم سے ملاقات ہوتی کہتا بھائی مولانا صاحب دعا کرو اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے. دیکھ کتنا آہستہ آمین کا ہے. یہ دعا سب سے پہلے خبر ہے کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے یہ دعا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. ہاں اے اللہ موت تو سب کو آنی ہے, بستر پر ایڑیاں رگڑتا ہوا نہیں مرنا چاہتا, تیرے دین کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتا ہوا جان دینا چاہتا. اور کہیں اور کی گلیاں مجھے محبوب نہیں, مکے کی گلیوں میں موت آ جائے. تو خیر وہ شخص بھی ہر عالم سے دعا کر پڑتا. اب مولانا صاحب کا تو کام ہی دعا کرنا ہے, اور کیا کرنا. ہر عالم دعا کر دیتا بھائی جیسے اللہ پاک تمہاری خواہش ہے تمہیں مکے کی مدینے کی موت نصیب ہو. اللہ نے کرم کیا عمرے پہ چلا گیا جی, اور وہاں جا کر عمرہ کیا. عمرے کے بعد مسجد نبوی میں حاضری دی, سلام پیش کیا. اتفاق سے بیمار ہو گئے. ایسا بیمار ہوا کہ ہسپتال میں داخلے کی نوبت آ گئی. آئی سی یو میں ڈال دیا گیا. ڈاکٹروں نے کہا محترم ہمیں آپ کی حالت تشویشناک لگ رہی ہے, آپ ذرا موبائل پر اپنے گھر والوں سے بات کر لیجئے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب گھر والوں سے تو بعد میں بات کروں گا, پہلے ذرا رب سے تو بات کروں. اے اللہ بندہ کبھی کبھی مذاق بھی تو کر لیتا ہے نا جی. یہ آپ کی مذاق والی آمین نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے. عزیز دوستو کلام تو اور بھی بہت سارا ہے, لیکن آخری شعر سناتا ہوں. جس نے کیلاش کی کایا پلٹ دی, وہ شعر جس نے کیلاش کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. کہتا ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت. آپ کو بھی ہے صلی اللہ ہے. نام محمد سے مجھے حسن عقیدت. اب کفر میرا کفر نہیں حاصل دی ہے. کلام مکمل کر لیا, کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا, آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا مسلمانوں مجھے مبارکباد دو, میں تو کلام لکھنے بیٹھا تھا, رب نے میرا کام بنا دیا. میں تو تقریر لکھنے بیٹھا تھا, اس نے میری تقدیر بنا دی. تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج کے بعد میں کلاش نہیں, آج کے بعد میں محمد کا غلام بن گیا. وہ خود بھی رو رہا ہے, مسلمان بھی رو رہے ہیں, اس کی زبان پر کلمہ چل رہا ہے, مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اتنا گھبرا کے پڑھ رہے ہو کہ آپ پر رحم آ رہا ہے. ظالمو انہوں نے آپ سے چندہ مانگا تھا, ایمان تھوڑی مانگ لیا. لگتا ہے جیبوں کے خالی ہونے کا بڑا کام لگا ہوا ہے, وہ آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. ہاں میرے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دنیا سے جاتے ہوئے جس کی زبان پر یہی کلمہ آ جائے اس کے اور جنت کے درمیان بس موت کا پردہ حائل ہوگا. ادھر آنکھیں بند ادھر جنت میں پاؤں ہوگا. وہ گھبراتے کیوں ہو, شرماتے کیوں ہو, ادھر ادھر دیکھو نہیں, آنکھیں بند کر کے دل اللہ کو دیکھ کر کہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور آپ سے اس کا ترجمہ بھی کہلواتا چلا جاؤں. عربی میں ہے نا, کیا کروں زبان یار من عربی ومن عربی نمی دانم.
عربی میں ہے نا تو ترجمہ آپ سے اردو میں نہ کہلوا دوں، کہو گے؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہی عقیدہ ہے؟ تو یہ جو کوئی نہیں ہے میرے ساتھ کہو گے؟ تھکے ہوئے ہو؟ نہیں۔ ڈر کے کہو گے؟ نہیں۔ شرما کے؟ نہیں۔ گھبرا کے؟ نہیں۔ میرے ساتھ کیا کہنا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور کتنی دفعہ کہنا ہے؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم سے دوستی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ قرآن کریم سے گفتگو کرتے چلے جائیے، میرا دعویٰ سنتے جائیے عزیز دوستو، دنیا کا ہر رشتہ بے وفا ہو جاتا ہے، دنیا کا ہر دوست آپ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، صرف قرآن کریم ہے جو نہ دنیا میں آپ کو تنہا چھوڑتا ہے نہ آخرت میں اکیلا چھوڑے گا۔ تو اس لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد وہ نہیں کرنا جو عقل کہتی ہے، وہ نہیں کرنا جو معاشرہ کہتا ہے، وہ نہیں کرنا جو رواج کہتا ہے، وہ کرنا ہے جو کلام اللہ سکھاتا ہے اور رسول اللہ بتاتا ہے۔ سب اس کی نیت کرتے ہو بھائی؟ ہاتھ بلند کرو ذرا، وعدہ کرو میرے ساتھ کہ آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ کم از کم اپنے نبی کی ایک سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ، کم از کم ایک سنت روزانہ، زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور با وفا بن کے سنت کو اپنانا۔ جب ایک دفعہ سنت کو اپنا لو پھر مرتے دم تک اس سے بے وفائی نہ کرنا۔ سب اس کی نیت کرتے ہو؟ تو پہلی سنت میں نہ کرو۔ آج پہلی سنت میں آپ کو بتاتا ہوں، کل سے پھر اپنے علماء سے پوچھنا، اپنے امام صاحب سے پوچھنا، اپنے قاری صاحب سے پوچھنا، اپنے خطیب صاحب سے پوچھنا، ٹھیک ہے؟ سب اس کی نیت کرتے ہو بھائی؟ تو پہلی سنت میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو، ہم واش روم میں جاتے ہیں نا، ٹوائلٹ میں، لو جی تو جواب ہی کوئی نہیں جاتے جی حضرت، میں نے تو لگ رہا کوئی ارادہ کوئی نہیں ہوتا جی۔ کھیتوں میں جاتے ہیں، کھیتوں میں بھی جاتے ہیں بابا جی، دیکھو تو صحیح نا، جواب ہی نہیں دے رہے ظالم۔ میں نے تو اتنی خوبصورت سنت بتانے لگا ہوں کہ یہ دعائیں دیں گے ساری زندگی میں۔ تو جاتے ہو کہ نہیں واش روم؟ خدا کا نام مانو یار، جایا کرو بھائی، تم لوگ بھی بس سبحان اللہ کے ہی ہو کے رہ گئے ہو، ہر بات پہ سبحان اللہ بس۔ واش روم جاتے ہیں نا، بیت الخلا جس کو کہتے ہیں، لیٹرین جس کو کہتے ہیں، واش روم جس کو کہتے ہیں، ٹوائلٹ جس کو کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں سرائکی میں؟ یہ نام ہے تو کوئی نام کہنے۔ واش روم جب جاتے ہیں تو میرے نبی کی سنت یہ ہے، اندر جاتے ہوئے بایاں پاؤں اندر رکھے۔ کون سا پاؤں؟ یہ بایاں میں وہاں جیکب آباد میں تھا 4 دن پہلے، جیکب آباد والوں نے کہا یہ دایاں بایاں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا تساں اپنی زبان اس دسو نہ آکے کھبا، یہ ہے نا۔ جب واش روم میں جائیں گے پہلے کون سا پاؤں اندر رکھیں گے، اور جب باہر آئیں گے تو کون سا پاؤں باہر رکھیں گے؟ سجا۔ اور اندر جا کر کسی سے بات، ہائے ہائے قربان جاؤں رب کی عطا پر، میرا رب کہتا ہے بیت الخلا اپنے پیٹ کی تکلیف دور کرنے جاتے ہو، گندی جگہ پہ جاتے ہو، وہاں ذکر بھی نہیں کر سکتے، تلاوت بھی نہیں کر سکتے، درود بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ میرے نبی کے طریقے پر گئے ہو، تمہارا بیت الخلا جانے کو بھی عبادت میں شمار کروں گا۔ تو یہ نیت کریں گے نا انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے ہم نے اپنے نبی کی کم از کم ایک سنت روزانہ اپنانی ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز دوستو، قرآن کریم پڑھنا صرف بچوں پر فرض نہیں ہے، بڑوں پر بھی فرض ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروا دیتے ہیں، چلو یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن خود قرآن سے دور رہتے ہیں۔ بھائی بچوں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ، ہم نے بھی تو پڑھنا روزانہ۔ آپ قرآن کریم کا چلو ایک صفحہ تو آپ روزانہ پڑھیں۔ رمضان آ رہا ہے نا ابھی انشاءاللہ اگلے مہینے، تو رمضان کا استقبال یوں کرو، ابھی سے قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ تاکہ روزے میں پڑھنا مشکل نہ لگے، ٹھیک ہے نا؟
ابھی سے آپ تلاوت کا معمول بنائیں. اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے. مجھے بتایا گیا تھا کہ 5 بجے عصر نماز ہوتی ہے، میں نماز کو لیٹ نہیں کرتا ہوتا، 5 منٹ اوپر لیے ہیں. اللہ بھی مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمانا. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے گفتگو ہوگی.